اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ انسان کس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے۔ یہ آج کا موضوع ہے، اس پہ ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یعنی پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کی ضرورت محسوس کرنی ہوگی، اور یہ وہ ضرورت ہے جو ہم محسوس نہیں کرتے۔ ایک صورت ہے قرآن میں، قرآن کی آیت ہے، اور وہ مدنی دور میں ہے۔ مدنی دور مطلب وہ 4 ہجری کے لگ بھگ اس کا وہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یعنی بلکہ ایک صورت ہے، سورہ مجادلہ ہے یا اس طرح، وہ خاص طور پہ غیر مخلص مومنوں کے لیے، غیر مخلص۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے، جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو مختلف طریقوں سے مسلمانوں کی توجہ اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کی طرف کر رہے ہیں، تم اللہ کو اور اس کے رسول کی بات کو مان لو۔ تو مدینے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو کہ غیر مخلص تھے، جو کہ غیر مخلص ہے۔ اس میں سے 300 لوگ آپ کو معلوم ہے کہ عین میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا انہوں نے۔ مومن تھے، مومن یعنی مسلمان تھے، مومن تھے۔ بہرحال یہ فرقہ وہاں تو قلیل تعداد میں تھا، آج جو ہے اکثریت ہے غیر مخلص، اپنے آپ سے غیر مخلص۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی اور کے ساتھ کوئی دغا بازی کر رہے ہیں، اصل میں ہم اپنے آپ سے دغا بازی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو فریب میں مبتلا رکھ کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور گزار رہے ہیں۔ تو بہرحال اس طریقے سے اگر زندگی گزرے گی تو وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ آپ کو جاننا ہوگا یا ضرورت محسوس کرنی ہوگی اس بات کی کہ میری کامیابی کا واحد طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دوں۔ اور وہ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الفاظ میں کہ بھئی تم، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان خرید لیے ہیں، اس کے عوض ان کو جنت دی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم۔ مال و جان کا مطلب کیا ہے؟ بس آپ کے پاس مال و جان ہی تو ہے نا، اپنے آپ ہے، پھر آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے۔ تو یہ تمام کا خریدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ بن گئے۔ آپ کے پاس جو بھی ہے مال و جان کا اختیار، اس کا خریدار کون ہے؟ اللہ۔ اور اس کے عوض کیا ہے؟ جنت۔ اب یہ مال و جان کا اصل میں یہ ہوتا ہے، آپ یعنی اس بات پہ ذرا ڈائیلاگ بھی کریں، کوئی سوال ذہن میں آئے تو کریں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ وہ آپ انسان کے حوالے کریں گے اپنے آپ کو، انسان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، انسان کے ہاتھ پہ سودا کریں گے اپنی مال و جان کا۔ پھر آپ اس انسان کی ہدایت کے مطابق اگر زندگی گزاریں، اس کے کہے کو اللہ کا کہا سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، تو پھر آپ کیا ہوں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو انسان کے ٹوٹلی اپنے اختیار کو اللہ کے یا انسان کے حوالے کر دینا کا مطلب اسلام ہے۔ تو اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ بات کہ انسان کو کس طریقے سے انسان کس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔